وہ روتی رہی اور کرسی کو دھکیلتی رہی۔ کچھ دور جا کر اس نے ایک پرانے سے مکان پر دستک دی۔ دروازہ کھلتے ہی خالدہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے ایک دم چیخ کر کہا، ارے تم ظالم ساس، خونخوار بیگم، آؤ آؤ اندر آؤ، اب مجھے موقع ملا ہے بدلہ لینے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک اور پیاری سی کہانی پڑھیں گے جس کا نام ہے بدلہ۔ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ خالدہ نے اس سال BA پاس کیا تھا۔ اسی دوران ایک اچھا سا رشتہ آیا اور اس کے والد نے اس کی شادی کر دی۔ اللہ نے بہت اچھا گھرانہ دیا، اچھا شوہر، اچھے لوگ، لیکن اس کی ساس بڑی غصہ والی تھی۔ گھر میں ایک بڑی بہو بھی موجود تھی، لیکن ساس سے سب ڈرتے تھے۔ ابھی اس کی شادی کو 1 سال ہی گزرا تھا کہ طائف سے واپس آتے ہوئے کار کا زبردست حادثہ ہوا۔ اس کا شوہر تو موقع پر ہی ختم ہو گیا، لیکن اس کی اپنی کمر کی ہڈی میں چوٹ آئی۔ وہ 2 مہینے اسپتال میں پڑی رہی۔ اس کے بعد ہسپتال والوں نے اس کو گھر روانہ کر دیا۔ گھر میں قدم رکھنا تھا کہ اس کی ساس نے ایک قیامت برپا کر دی۔ نحوست ماری، ناس پیٹی، کم بخت، منحوس قدم، کیا کیا اس کے نام دھرے۔ خالدہ اپنے کمرے میں پڑے پڑے روتی تھی۔ کوئی اتنا بھی نہ تھا جو اس کے آنسو پوچھ سکے۔ بڑی بہو بھی ساس کے ڈر سے اس سے بات کرتے ہوئے گھبراتی تھی۔ خالدہ کا علاج جاری رہا، لیکن 3 ماہ کے گھر پر قیام میں اس کو کوئی افاقہ نہ ہوا۔ ایک دن صبح کے وقت اس کو سخت پیاس لگی۔ پانی اس کے کمرے میں نہیں تھا۔ وہ بڑی مشکل سے کھسک کر اپنی ویل چیئر پر آ گئی اور اس کو چلا کر پانی لینے کے لیے کمرے سے نکل آئی۔ ابھی اس نے پانی کی طرف ہاتھ ہی بڑھایا تھا کہ اچانک برابر کے کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کی ساس شیر ببر کی طرح چیختی ہوئی کمرے سے نکل آئی۔ ہم کب تک تیری تیمارداری کریں؟ تو میرے بیٹے کو کھا گئی، جا دفن ہو جا، کوڑھن کہیں کی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی ساس نے دروازہ کھول کر اس کی ویل چیئر کو باہر دھکیل کر کہا، جاؤ مرو۔ خالدہ ایک دم سکتے میں آ گئی۔ یا اللہ، وہ کہاں جائے؟ آسمان اور زمین کے درمیان اس کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ روتی رہی اور اپنے رب کو پکارتے ہوئے کہا، اے رب، میں تیری مدد کی محتاج ہوں۔ کرسی کو دھکیلتے ہوئے وہ قریب کے کچے مکانوں تک پہنچ گئی۔ پیاس کے مارے اس کے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ اس نے ہمت کر کے ایک دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھلتے ہی ایک ادھیڑ عمر کی عورت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی وہ چیخ پڑی، ارے بی بی خالدہ تم؟ خالدہ نے دیکھا وہ ان کی پرانی ملازمہ سعدیہ تھی۔ اس نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، ہاں ماما، میں خالدہ ہوں۔ ماما نے فوراً خالدہ کو اندر لیا، اچھا سا بستر بچھایا، گرم دودھ کا گلاس پلا کر آرام سے سلا دیا۔ ماما سعدیہ نے خالدہ کو خاموشی سے اپنے گھر رکھا اور دن رات اس کی خدمت کی۔ رات کو وہ رو رو کر خالدہ کی صحت کے لیے دعائیں مانگا کرتی تھی۔ خدا کا کرنا کہ 1 ماہ کی مختصر مدت ہی میں خالدہ ٹھیک ہو گئی اور اس کو قریب ہی کے مدرسۃ البنات میں لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے جگہ مل گئی۔ اس نے ماما کے گھر کے قریب ہی ایک مکان کرایہ پر لیا اور اس میں منتقل ہو گئی۔ ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ خالدہ کی ساس پر فالج کا حملہ ہوا اور شیر کی طرح گرجنے والی ساس بستر پر پڑ کر بلی کی طرح میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ گھر میں بڑی بہو کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، جو پہلے ہی اس سے پرخاش رہتی تھی۔ اس نے ساس کی تیمارداری کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے اس کی حالت روز بروز بگڑتی گئی۔ ایک دن صبح کو ساس کو سخت پیاس لگی۔ اس نے زور زور سے آواز دی، لیکن بے سود۔ تب مشکل سے کھسک کر وہ ویل چیئر پر بیٹھی اور اس کو دھکیلتی ہوئی کمرے سے نکلی۔ اتنے میں ہی برابر کا دروازہ کھلا اور بہو چیختی ہوئی نکلی، سونا حرام کر رکھا ہے، کسی وقت تمہاری خدمت گزاری سے فرصت نہیں ملتی، اب ہم سے تمہاری تیمارداری نہیں ہوتی، جاؤ مرو۔ یہ کہتے ہوئے بہو نے دروازہ کھول کر ساس کی کرسی باہر دھکیل دی۔
ساس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوم گیا جب اس نے معذور بہو کی کرسی کو باہر دھکیل دیا تھا۔ اب اس کو یاد آیا کہ اللہ تعالیٰ بڑا منصف ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی طاقت کے گھمنڈ میں کسی وقت کمزوروں پر ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر کے کمزوروں کے قدموں پر ڈال دیتا ہے۔ وہ رونے لگی، لیکن اب کہاں جائے، آسمان دور اور زمین سخت۔ وہ روتی رہی اور کرسی کو دھکیلتی رہی۔ کچھ دور جا کر اس نے ایک پرانے سے مکان پر دستک دی۔ دروازہ کھلتے ہی خالدہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے ایک دم چیخ کر کہا، ارے تم ظالم ساس، خونخوار بیگم، آؤ آؤ اندر آؤ۔ اب مجھے موقع ملا ہے بدلہ لینے کا۔ تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ اس نے ساس کو اندر لے کر پانی پلا کر بستر پر لٹا دیا۔ اس درمیان اس کے مدرسے جانے کا وقت ہو گیا۔ وہ تیار ہو کر مدرسے چلی گئی۔ جب وہ لڑکیوں کو اخلاق اسلامی کا درس دے رہی تھی تو اس نے کہا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، برائی کا بدلہ بلائی سے دو، پھر دیکھو تمہارا مخالف تمہارا پکا دوست بن جائے گا۔ اچانک وہ سکتے میں آ گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری ساس نے میرے ساتھ برائی کی، کیا وہ میری محسن بن سکتی ہے؟ وہ اس آیت کی عملی تفسیر دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ مدرسہ سے یہی سوچتی ہوئی واپس آئی۔ چند گھنٹوں پہلے جو اس نے اپنی ساس کو تڑپانے یا گلا گھونٹ کر مار دینے یا اس کے کمرے میں آگ لگا دینے کا منصوبہ بنائے تھے، وہ سب دماغ سے نکال دیے۔ اب وہ اس آیت پر عمل کرنا چاہتی تھی۔ کمرے پر واپس آتے ہی اس نے اپنی ساس کو بے حساب خدمت کرنا شروع کر دی۔ پہلے اس کو نہلایا، کپڑے بدلوائے، خوشبو لگائی، پھر سر میں تیل ڈالا، آنکھوں میں سرما لگایا، گرم دودھ پلایا، سر دبایا، پیر دبائے۔ اس کی ساس کی زبان گونگ ہو گئی، وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ کیا کہے، وہ الفاظ کہاں سے لائے جو اس کی خجالت کو دور کر سکیں؟ خالدہ نے ایک ماہ تک اپنی ساس کی وہ خدمت کی کہ جیسے کوئی اولاد اپنی ماں کی کرتی ہے۔ اللہ کی شان کی اس کی ساس کی بیماری دور ہو گئی، وہ نہایت نیک دل خاتون بن گئی۔ ایک دن صبح کو ساس نے آواز دی، پیاری بیٹی خالدہ ذرا ادھر آؤ۔ خالدہ فوراً اپنے ساس کے پاس گئی، سر چوما اور پوچھا، کیا بات ہے اماں؟ ساس نے اپنے ہاتھ سے ایک ہار خالدہ کے گلے میں پہناتے ہوئے کہا، بیٹی یہ ہیرے کا ہار 50 سال پہلے تیرے ابا نے مجھے منہ دکھائی میں دیا تھا۔ اس دن مجھے اسے لے کر خوشی ہوئی تھی، لیکن آج اس کو دے کر اس سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔